بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ اور یاد کرو، قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور بلند کیا ہے ہم نے ان کا مقام۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں کا سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجہوں کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی آخری یا ترجیح دینے والی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو رشد و ہدایت کے اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت کے رتبے کی بلندی اور ان کی اونچی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیث میں روایتیں بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہیں وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، اور وہ بھی آپسی ٹکراؤ اور اختلاف سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی لیے تھوڑے سے لکھنے کے پیش نظر ان دور دراز سے لائی گئی بحثوں سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستوں، ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیس بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب ادریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے عمر کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریروں یعنی بدماشوں اور فسادیوں کے لیے راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم و شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت غم گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا۔ بس ہمت نہ ہارو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر سکونت اپنا لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے کا فرض انجام دینے لگے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا و بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے، اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا۔ دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمدنی ریاست اور شہری زندگی، تمدنی طور طریقوں کی تعلیم و تلقین کی، اور ان کے ٹرینڈ طالب علموں نے کم و بیش
200 بستیاں آباد کی۔ دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلبہ کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم کی، جس میں علم حکمت بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کے نکتوں اور ان کے آپسی کوشش کے رازوں کی تعلیم دی، اور ان کو عدد بحساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل تھی۔ دوستوں، انہوں نے الگ الگ جاتوں، گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے، اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا، جو زمین کے اس حصے کی ریاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان، حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بھلے عملوں کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی تمام معاملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، ایام بیج کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رکھنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور سوئر سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی کہ وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کی جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وہی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا، وہ دعاؤں کو دینے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا۔ کاہن، بادشاہ، رعایا یعنی پرجا، اور ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے۔ دوسرا بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ نفس اور راج کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہیں، لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیاروں کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی تک جانے تک شریعت اور سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب اور اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو الگ الگ زبانوں میں کہاوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نیچے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختائے مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اپنے بادشاہوں کی یعنی جو کہ پیغمبر کی طرف سے شریعت کے حکموں کے نافذ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔ دوسروں کی خوش ایسی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مشہور زندگی کچھ دنوں کی ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔